اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے چوتھا چیپٹر پڑھنا ہے کلاس 6 اردو کا۔ اس سے پہلے ہم 3 پڑھ چکے، آج انشاءاللہ چوتھا جو چیپٹر ہے اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے۔ سبق کا نام ہے ملکہ کوثر مری۔ پہلا سوال ہے کہ مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ دسمبر سے مارچ تک مری میں شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر سے مارچ تک مری میں شدید سردی پڑتی ہے۔ دوسرا ہے کہ راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ تو راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ راولپنڈی سے مری جو ہے وہ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی کہ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں، یعنی گرمی کے موسم میں وہ مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری سمندر سے کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع؟ اگلا سوال ہے، تو اس کا جو جواب ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں کہ مری جو صحت افزا مقام ہے اس کی بلندی سمندر کی سطح سے تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ 7,500 فٹ۔ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مری کی برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں، آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں، یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ تو اس کا جواب جی مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی لڑی۔ اگلا سوال انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ تو اسی جنگ کے ساتھ تھا کہ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی کے بعد میسر آیا۔ مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ تو اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت ہیں۔ چیڑ اور صنوبر کے اونچے درخت موجود ہیں۔ آگے سوال ہے MCQs کا کہ مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے پنجاب کا۔ آگے جی گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف علاقوں کے لوگ۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا؟ کریکٹ آپشن ہے انگریزوں نے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی ناکامی۔ مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک سڑک کے۔ گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ خنک ہوائیں۔ تیسرا آپشن ہے چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں نیو مری میں۔ آگے جی سوال ہے جملے بنانے ہیں صحت افزا۔ تو اس کا جملہ ہے کہ مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ نبرد آزماؤنا، مری کے لوگ انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں نبرد آزما ہوئے، اور
اس کا آگے آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ناکامی کے بعد انہیں مختلف تکالیف دی گئی۔ فرزندان اسلام نے 1857 کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہے قابل دید، مری ایک قابل دید مقام ہے، مری ایک قابل دید مقام ہے۔ اور جو پچھلا میں نے آپ کو بتایا ہے فرزندان اسلام، اس میں آپ 1857 کی جگہ آپ 1965 کی جنگ جو پاکستان جیتا تھا انڈیا سے، اس کا بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں فرزندان اسلام نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہیں: مسافت، دوری، سیاح، سیر کرنے والے یا سیر کرنے والا، مبہوت، حیران کن، قابل دید، دیکھنے کے قابل، جان نثار، جان قربان کرنے والا۔ اس کے بعد ہے جی الفاظ متضاد ہیں۔ پہلا بلند، اس کا متضاد ہوگا پست، خوبصورت، بدصورت، خنک، لو گرم ہوا جو ہوتی ہے، خنک ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور لو گرم ہوا ہوتی ہے۔ معروف، مجہول، ایک ہوتا ہے معروف جو مشہور ہو، ٹھیک ہے، معروف، مجہول۔ اس کے بعد ہے ناجائز محاورات کا مفہوم واضح کریں۔ قدم جمانا، یعنی وہاں پہ اپنا قبضہ قائم کرنا، آغوش میں لینا، گود میں لینا، تانتا بندھنا، بہت زیادہ پر ہجوم ہونا، قدم چومنا، کامیابی حاصل ہونا۔ تو یہ تھی جی ایکسرسائز آپ کی۔ اس میں درست غلط فقرات بھی ہیں۔ غلط فقرات: مجھے گالی نہ دو، ٹھیک ہے، تو اس میں جو درست فقرہ ہوگا مجھے گالی نہ دو، یعنی غلط فقرہ ہے کہ مجھے گالی نہ نکالو، درست اس کا ہوگا مجھے گالی نہ دو۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے۔ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ وہ تو کاٹھ کا الو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو کاٹھ کا گھوڑا ہے، تو اس کی جگہ وہ کاٹھ کا الو ہے۔ آگے جی حال میں سوئی دھرنے کی جگہ نہ تھی، حال میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا، جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ تو یہ تھی جی آپ کی ایکسرسائز نمبر 4۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتا نہ بھولیے گا تنویر عباس لیکچرر یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ 5 چیپٹر کے ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوں گا کل۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔